السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے صحابیات کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ شکر ہے اس رب کی ذات کا جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی صحابیات کی زندگی کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسے آگے پہنچانے کی۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کو احسن طریقے سے سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کے خاندان کے بارے میں دیکھیں گے اور ان کا اسلام قبول کرنا۔ سیدہ اسماء بنت یزید نام ان کا اسماء اور والد کا نام یزید بن اسکن، والدہ کا نام سعد بن خزیم اشہلیہ اور خامند کا نام ابو سعید انصاری تھا۔ جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بڑی دانشور، دیندار، فصیح و بلیغ خاتون تھیں۔ عورتوں میں کوئی بھی ان کے پائے کی فصیح و بلیغ خاتون دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ وہ زود و فہم اور حساس خاتون تھیں۔ جہاد سے انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ انہیں خطابت میں بھی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس خوبی کی وجہ سے وہ خطیبۃ النساء کے نام سے مشہور و معروف تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی نسبت مدرسہ نبوت کے ساتھ قائم ہوئی تو انہوں نے گلستان اسلام میں داخل ہو کر اس کی کلیوں اور گلاب کے پھولوں سے ہر قسم کی تازگی، شگفتگی اور خوشبو کشید کی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی جہاد کے ساتھ والہانہ محبت اور وابستگی نے انہیں فن سپاہگری سیکھنے کی طرف آمادہ کیا۔ انہوں نے فن سپاہگری میں مہارت حاصل کر لی اور جرأت و بہادری کے حوالے سے اسے بطور مثال پیش کیا جانے لگا۔ یہ جلیل القدر خاتون پوری جرأت کے ساتھ پختہ عقیدے پر ثابت قدم رہیں۔ سیدہ اسماء نے خواتین کی جانب سے ہر طرح سے دفاع کا مثالی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، جو مدینہ منورہ میں اس کے باشندوں کو قرآن اور اسلامی احکامات کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا اطاعت، محبت کی دلیل ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ان خواتین کی ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، جو آپ کی بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرعی احکام سے آگاہ کیا اور انہوں نے فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو قبول کر لیا۔ یہ انداز اس کے ایمان کی پختگی پر دلالت کرتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ایک ایماندار اور رہنمائی حاصل کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ علم اور رہنمائی حاصل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں، جو معلم اور مرشد کے منصب پر فائز تھے۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو سکھلایا اور جس چیز کی طرف
آپ نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے فوراً اسے تسلیم کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اس کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ آیت پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے اور ہمارا دل بھی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسے چاہے پھیر دے، لیکن اللہ کی ذات سے ہدایت کی توفیق مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا، ہماری اصلاح کرے گا، ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے گا، لیکن دعا ہونی چاہیے، دعا میں شدت اور اس توفیق اور اس ہدایت کی شدت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی، خواہ آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوتے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفل میں ہوتے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں اور فقہی احکام سے آگاہی حاصل کریں، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ فقہی احکام کے بارے میں سوال کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی احکامات کے بارے میں کثرت سے سوال کیا کرتی تھیں، تاکہ دینی احکام کو اچھی طرح سمجھ کر ان لوگوں تک یہ شرعی احکامات پہنچائے جائیں جو کم علم ہیں۔ بیشتر سیرت نگاروں نے یہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی بہت تعریف کی۔ علامہ ابن عبد البر قمطراز ہیں کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بڑی دیندار اور دانشور خاتون تھیں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی دانشوری اور دینداری کے دلائل دیکھیں گے ہم۔ ایک دفعہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔ وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ علم سے سیراب ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خواتین کی نمائندہ قاصد ہوں، میرے پیچھے تمام خواتین کی وہی رائے ہے جس کا میں آپ کی خدمت میں اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم مرد و زن آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی پیروی کی۔ ہم عورتیں پردے کی پابند اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، جبکہ مرد حضرات جمعہ اور جماعت میں شریک ہو کر فضیلت حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ مریضوں کی عیادت، جنازوں میں شرکت اور جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اپنے درجات بلند کر لیتے ہیں۔ ہم ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کیا اجر و ثواب میں ہم ان کے ساتھ برابر کی شریک ہوں گی؟ بڑا ہی خوبصورت سوال کیا سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا،
کیا تم نے اس خاتون کی بات سنی؟ اس نے دینی لحاظ سے کتنا عمدہ سوال کیا ہے۔ کیا تم نے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے سنا؟ سبھی صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ہمارے خیال میں کوئی عورت اتنی بلند سوچ کی مالک نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسماء، جاؤ اور تمہارے پیچھے جتنی خواتین بھی ہیں ان کو بتا دو کہ تم میں سے جو خاتون اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرتی ہے، اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتی ہے، گھریلو ذمہ داریوں میں اس کی مفاقت کرتی ہے، وہ اجر و ثواب میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتی ہوئی اپنے ساتھ آئی ہوئی خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کن فرمان سے آگاہ کرنے کے لیے واپس ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا دل مطمئن ہو گیا کہ واقعی اسلام عدل و انصاف اور رحمت و شفقت پر مبنی اعلیٰ و عرفہ نظریہ حیات ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جلدی سے اپنی سہیلیوں کو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اس سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ اسلام نے خواتین کی عزت اور حقوق کا بڑا تحفظ کیا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آفتاب رسالت کی کرنوں سے اپنے قلب و ذہن کو منور کرتی اور اپنے علم میں اضافہ کرتی۔ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتی تو وہاں سے جاتے ہوئے آپ سے ایسا شیریں کلام سنتی جو کانوں سے پہلے دل میں اتر جاتا اور بصارت سے پہلے بصیرت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بلا شبہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ کیا ہم قرآن پاک سے اس طرح کی بصارت اور بصیرت لیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کو اپنے دلوں میں اتارتے ہیں؟ یہ شیریں کلام کیا ہمیں سن کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کر سکون دیتا ہے؟ اپنا محاسبہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا سچا فہم عطا فرمائے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ سے دین کے حوالے سے ضرور سوال کرتی۔ امام مسلم نے ابراہیم بن مہاجر کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل و حیض کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت جب ایام حیض سے فارغ ہو تو پانی میں بیری کے پتے ابال کر اس سے خوب اچھی طرح مقام حیض کو دھو لے، پھر وہ خاتون غسل کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالے اور سر کے بالوں کو خوب اچھی طرح مل لے یہاں تک کہ پانی کا اثر پورے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پانی ڈالے اور ساتھ ہی روئی کے ذریعے سے حیض کے خون کو صاف کرے۔ اس نے پوچھا کہ وہ عورت کس طرح اس جگہ کو پاک کرے؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، پاک صاف کرنا بھلا کس کو پتہ نہیں؟ آپ نے یہ بات وضاحت کی بجائے اشارتاً ارشاد فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پانی سے اچھی طرح متاثرہ جسمانی مقامات کو صاف کرے، پھر وہ اپنے سر پر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح دھو لے یہاں تک کہ پانی سر کے تمام حصوں پر پہنچ جائے،
پھر وہ پانی اپنے سارے جسم پر انڈیلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انصاری خواتین بڑی بہتر ثابت ہوئی ہیں کہ دینی مسائل سمجھنے میں حیا ان کے معنی نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں دین کے کچھ بارے میں دین کا کچھ علم لینا ہو، اس میں بہت سی چیزیں مردوں اور عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا، اور کوئی اس میں برائی اور قباحت نہیں ہے کہ آپ دین کا علم لے رہے ہیں اور اپنے مسائل پوچھتے ہوئے آپ کو شرم آئے۔ آپ اپنے مسائل پوچھیں گے تو اپنی اصلاح بھی کر سکیں گے، اگر ہم مسائل نہیں پوچھیں گے تو ہم اپنی اصلاح کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کے باہمی تعلقات محبت و صداقت پر مبنی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر علمی اور فقہی مسائل دریافت کرنے کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام بھی ان مسائل کا حل دریافت کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جن مسائل میں ان کا اختلاف ہوتا تھا۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کھانے میں برکت۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں ایک ایسی چیز یہ بھی ملتی ہے کہ جو کھانا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی۔ وہ خود اپنی زبان سے زبانی اس کرامت کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کرتی ہیں کہ ایک روز میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مسجد میں دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کا سالن اور چپاتیاں پیش کی۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ رات کا کھانا تناول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام اور اہل خانہ نے کھانا تناول کیا۔ مجھے قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سالن اور چپاتیاں پھر بھی بچ گئیں۔ کھانے والے تقریباً 40 افراد ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے پانی پیا۔ میں نے اس مشکیزے کو سنبھال کر رکھ لیا۔ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم اس مشکیزے سے اس پانی کو پلاتے، اور کبھی کبھار ہم بھی حصول برکت کے لیے اس سے پانی پیتے۔ حدیث رسول کی روایت۔ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ انصار کی خواتین میں سب سے بڑھ کر احادیث رسول کو زبانی یاد کرنے والی اور احادیث کی روایت کا شرف حاصل کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے تقریباً 81 احادیث رسول کو روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ ان سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، شہر بن حوشب، مجاہدین، جبیر اور اس کے بھانجے محمود بن عمر الانصاری وغیرہ نے احادیث کو روایت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مقدور بر جہاد میں حصہ ان کی عقل و دانش، راست و فکری اور دینی فہم و فراست نے انہیں یہ رہنمائی فراہم کی کہ میدان جہاد میں عورتوں کو مردوں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جنگ یرموک میں خواتین کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف روانہ ہو کر اس رائے کو عملی جامہ پہنایا۔ خواتین نے مجاہدین کو پانی پلانے، انہیں اسلحہ پکڑانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دی، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب جنگ کی آگ بھڑکی اور زور کا رن پڑا تو سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے دیگر خواتین کے ساتھ مل کر جنگ میں عملی حصہ لیا۔ اب خواتین کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ اسلحہ کہاں سے حاصل کیا جائے، تو جس کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئی اس نے اسی سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک خیمے کی لاٹھی سے 9 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس موقع آرائی میں سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا
زخمی بھی ہوئیں لیکن یہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے، معمولی علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئے۔ جنگ یرموک کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا 17 سال تک زندہ رہیں اور اس دوران میں نیکی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا اور دوسروں کو بھی نیک کام سر انجام دینے کی ترغیب دیتی رہیں، اور یہ سلسلہ زندگی کے آخری لمحات تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے نوازے اور ان کی جملہ و حسنات کو شرف قبولیت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، کتنی پیاری صحابیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا، اپنے ایمان کو تازہ رکھا، اپنی اصلاح میں کبھی کمی نہ کی اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی اصلاح کرواتی رہیں، اور الحمدللہ جنگوں میں بھی شامل رہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ حاضر رکھتی رہیں۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم خود کو دین کے لیے کتنا وقف کرتے ہیں۔ دین ایک بہترین چیز ہے لیکن ہم دین کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی صحابیات کے بارے میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت دین کے لیے کیسی ہے، اپنی نسل کو کیسے پروان چڑھائے۔ ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل ضرور کرے۔ اگر وہ علم حاصل کر لے گی تو اپنی نسل کی اچھی پرورش کرے گی، اپنی نسل کو اچھا پروان چڑھائے گی۔ دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، آپ کسی وقت بھی دین سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا سچا فہم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔